اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 87، 88 اور 99۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئکا، یہی وہ لوگ ہیں، جزاؤہم، ان کا بدلہ، انا، بے شک، علیہم، ان پر، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس، اور لوگوں کی، اجمعین، تمام، سب کے سب، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، اس لعنت میں، لا، نہیں، یخفف، کم کیا جائے گا، تخفیف کی جائے گی، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب، ولا ہم، اور نہ وہ، ینظرون، مہلت دیے جائیں گے، الا الذین، مگر وہ لوگ جو، تابو، جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد یعنی نافرمانی کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، پس انا، بے شک، اللہ غفور، بخشنے والا، رحیم، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی، اور یہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ کی پھٹکار، اللہ کا غصہ، اور یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو دین اسلام قبول کرنے کے بعد پھر وہ مرتد ہو جاتے ہیں یا پھر جاتے ہیں۔ جیسے وہ ایک شخص کا ذکر آتا ہے احادیث میں کہ اس نے اسلام لانے کے بعد وہ پھر اپنے ساتھیوں، دوستوں کے ساتھ مل کے تو پھر وہ اسلام چھوڑ دیا تھا اس نے۔ پھر بعد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو پھر ان کا بھائی جو تھا وہ مسلمان تھا، وہ پھر ساتھ لایا ان کو، اور پھر لا کے دوبارہ سے توبہ کروائی اور پھر اس نے اسلام قبول کیا دوبارہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اسلام لانے کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں تو ان کا بدلہ کیا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے ان پر ہمیشہ کے لیے ہے، اور وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی کسی قسم کی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے جو اس نافرمانی کے بعد توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ فإن اللہ غفور الرحیم، کتنی بڑی بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی کہ پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اتنا نافرمان شخص کہ جو اللہ کے دین میں آنے کے بعد دین سے پھر جائے اور پھر وہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے کہ وہ اس کو بھی بخش دے گا، اس پر رحم کرے گا اگر وہ توبہ کر لے گا تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک موت کا فرشتہ نہیں آ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے اتنی مہلت دی ہوئی ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس کی رحمت کا، کہ اتنا رحیم ہے وہ ہم پہ۔ تو اس لیے ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ بھی توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ تو آج کی اس آیت میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ انسان جو ہے وہ کمزور ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جان بوجھ کے نہ بھی کرے تو انجانے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگتے رہنا چاہیے، استغفار پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور ہمارے سامنے تو اتنی بڑی مثال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر روز 100 دفعہ استغفار پڑھتا ہوں سونے سے پہلے۔ تو ہمیں تو پتہ نہیں کتنی کروڑوں دفعہ پڑھنی چاہیے، ہر وقت ہی استغفار پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک لمحہ بھی ہمارا دل جو ہے وہ استغفار سے خالی نہیں ہونا چاہیے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا استغفار ہے۔ تو ذکر بھی کرنا چاہیے لا الہ الا اللہ کا کثرت سے، اور استغفار بھی ہمیں کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اور استغفار کے تو قرآن پاک میں اتنے زیادہ فائدے بتائے گئے ہیں کہ زندگی کی، دنیا کی، آخرت کی ہر نعمت استغفار میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر ہم ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم پہ برساتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سب کو توبہ اور استغفار کرنے اور پڑھنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ اشہد ان لا الہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔